بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پوری جو تہذیب ہے، اس تہذیب کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت گہری ہیں، اور بالخصوص یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے مہینے کے اندر جب مسلمان اللہ کے ہاں حاضری کے لیے، حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر جو ایک فضا، ایک ماحول اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کی نوعیت ہوتی ہے، ایک جیسا لباس، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ ایک ایسے آہنگ کے ساتھ جب لوگ پڑھتے ہیں تو یقین کر کے جانے کہ انسانوں کے اوپر ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نوید صاحب، ان 10 دن کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بہت ایک بڑا اجر ہے ہم سب کے لیے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے ذی الحج کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، اور اس وقت اس کو آج کے دور کے اندر کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم خطبہ حج کے اوپر اور خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا نبی صاحب، انسانی دنیا کی معلوم تاریخ کے اندر سب سے پہلا انسانی ہیومن رائٹس کا چارٹر جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے۔ اس کے بعد آج تک اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ جو کچھ لوگ بنا رہے ہیں، آج بھی دیکھ لیں، اس خطبہ حجۃ الوداع کے کنٹینٹ کو دیکھ لیں، اس کے نکات کو دیکھ لیں۔ آج مغرب ہو، مشرق ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کہیں دنیا میں چلے جائیں، اس کا جو سرا ملے گا جا کے آپ کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے جا کے ملے گا آپ کو۔ تو ایسا ایک چارٹر اللہ کے نبی نے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ہیومن رائٹس، بشری حقوق، اس سب کا جو ایک چارٹر پیش کیا، آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور بنیادی بات سمجھنے والی کیا ہے کہ دیکھیے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ خود پھیلا دیے سائے ہم نے۔ وہ امت جس نے دنیا کو روشن خیالی دی، جس نے چارٹر دیے، جس نے ورلڈ آرڈر دیا، جس نے امن دیا، سکون دیا، دنیا کو ہر چیز دی، آج وہ متلاشی ہے دنیا سے کہ دنیا کچھ اس کو دے۔ تو دنیا کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، سیرت آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، آخری امت آپ، سب کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ تو دینا تو آپ نے ہے، دنیا تو آپ سے متلاشی ہے، حق کی متلاشی ہے دنیا آپ سے۔ لہٰذا آج جو ہماری بات ہوگی اس نقطے پہ ہوگی اور تاریخی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی بالکل ایسا ہی ہے نصر اللہ بھائی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے چارٹر ہے۔ ہم نے پچھلے ادوار میں اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ 19ویں صدی میں یہ ہوا، 20ویں صدی میں یہ ہوا، 21ویں صدی یہ ہو رہی ہے، 22ویں صدی یہ ہوگی۔ آگے کا بھی امیجنیشن کم از کم تھوڑا بہت ہم اس کو فورسی کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جتنی کمپلیکس دنیا ہونے جا رہی ہے، جتنا کمپلیکس دنیا کا نظام بن رہا ہے، پھر انسانوں کے ساتھ نصر اللہ بھائی جب یہ نیا ٹیکنالوجی آئی ہے نا اینیمیشن کی، تو اینیمیشن کی ٹیکنالوجی نے وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے انسان اور اینیمیٹڈ ایک کریکٹر ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ یعنی انسان کو دسترس مل گئی کہ وہ ایک پردہ اسکرین پر ایک انسان اور اس کے ساتھ ایک ہاتھ سے بنا ہوا کارٹون، دونوں کی جو دوستی ہے یا دونوں کا جو تعلق ہے وہ دکھایا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ ایک وقت لگا اس پہ۔ تو اب ہم جس دور میں نصر اللہ بھائی جا رہے ہیں، اس میں ہم یہ فورسی کرتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کچھ غیر انسانی، مطلب ایسی کریکٹر جو اسی انسان کی طرح کانشیس بھی رکھیں گے،
اسی انسان کی طرح سوچ بھی سکیں گے, شاید اس سے کئی گنا زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں انالیٹیکلی. وہ انسان کے ساتھ انوالو ہو کر ایک کمپلیکس قسم کی سوسائٹی آگے بڑھنے جا رہی ہے. اور اگر ہم اس سوسائٹی میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی کچھ کریکٹرز ہیں, کچھ مطلب ایسی چیزیں ہیں مشین کی صورت میں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھ لیں, وہ انسانوں کے ساتھ مل کر چلیں گی. اتنی کمپلیکس دنیا ہو رہی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو چارٹر دیا ہے انسانوں کا خطبہ, اس کے اندر آج کے دور کے حالات کے مطابق بھی اور جو آنے والا دور ہے جس کی چیلنجز اور جس کی ہوش ربا قسم کی کیفیات کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. ابھی بڑے بڑے دماغ اس کو امیجن ہی کر رہے ہیں, لیکن جتنا کچھ بھی امیجن ہو کر جو اس کی صورت بنی ہے, اس صورت گری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر ہم اس چارٹر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چارٹر واقعتاً ایک ریویلنگ نالج کے کھونٹے سے آیا ہوا ایک چارٹر ہے. اور یہی اصل میں انسانوں کو راہ دکھاتا ہے, انسانوں کو صحیح منزل پہ لے کے جاتا ہے, اور انسانوں کی جو آزمائش ہے اس دنیا کے اندر, اس کائنات میں آنے کی, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر اس سب کو چھوڑ کر انسان کو یہاں اس دنیا میں رہنے کے لیے جس طرح کا پرسکون سماجی, سیاسی, ثقافتی, معاشرتی اور بھی اس کے جو بھی حدود ہوں گے نفسیاتی, وہ جتنے بھی پہلوؤں کے ساتھ انسان کو ضرورت ہے اس میں ویل فٹ ہے. ایک ایک کر کے ہم اگر اس پہ ڈیٹیل جائیں گے تو زیادہ ہمارے سامنے چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس بات ہی کو ہم اپنے آڈینس کو اور نوجوانوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھیں, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید کے پھیلا دیے سائے ہم نے, یعنی اپنے خورشید کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم اپنے خورشید کو نمایاں کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے. اور ہم اب انسان پورے بھی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جو تاریخ کے دریچے یا تاریخ کا سفر جو آگے بڑھتا ہے تو انسان ایوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرا نالج کم ہوگا, میری تعلیم کم ہوگی, میری تربیت کم ہوگی, لیکن ایک کانشیس لیول پر ایک جو ہے نا وہ ٹریننگ یا ایک اپ برنگنگ ہو رہی ہے انسانوں کی. تو جس لیول پر آج کا انسان ہے, اس انسان کو پرسکون کرنے کے لیے, اور اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس انسان کو الائن کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے رابطے اور مراسم کی کوئی ڈیفینیشن بیان کرے, اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ آپ کے پاس یہ چارٹ ہے. اس پورے خطبہ حجۃ الوداع میں نوید بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جو دنیا کی بنیادی اکائی ہے وہ انسان ہے, اور اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ جو پورا کارخانہ قدرت سجا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر بھی بھیجے تو کس کے لیے؟ اس انسان کی رہنمائی کے لیے. اور اس انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے پوری دنیا نے کیا کیا نبی صاحب؟ فورسز بنائیں. پوری دنیا نے کیا کیا؟ لیجسلیشنز کی. پوری دنیا نے کیا کیا؟ پورے ادارے بنائے اور ریسرچ سینٹرز بنائے, پوری دنیا کی پولیس کیمرے لگا دیے, سب کچھ کر دیا اس ایک انسان کو ٹیکل اور ہینڈل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ ایک انسان کی عزت اور حرمت اس روئے زمین سے بڑھ کر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کے حقوق ہیں, آج جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے حقوق ہیں, یہ انسانوں کے حقوق ہیں, یہ فلاں کے حقوق ہیں اور یہ فلاں کے حقوق ہیں, تو یہ جو حقوق اور رائٹس کا پورا معاملہ اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرما دیا, اس سے آگے دنیا ایک قدم بھی نہیں جا سکی نوید بھائی. تو یہ ہے ایک انسان کی حرمت, اس کی عزت, اس کا وقار, اور اس کے اوپر کو آنچ نہ آنے پائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آغاز میں انسانی جان کی حرمت کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا, اور کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ خانہ کعبہ کو, اللہ کے گھر کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خانہ کعبہ, تیری عزت اور حرمت, لیکن ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے کہیں بڑھ کے ہے. تو
آج اس پیرائے میں دنیا کو اگر دیکھیں نوید بھائی، تو ایک انسان کی عزت، اس کی حرمت، اس کی جان، اس کا مال، اس کا سب کچھ، آج جو انسانیت اگر برباد ہے، انسانیت اگر آج سسک رہی ہے، اگر انسانیت آج تڑپ رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے روح گردانی کی بنیاد پر لوگ آج اس سے دور ہیں۔ تو آج لوگ، مغرب نے یہ کر دیا، مغرب نے یہ کر دیا، اور آج اس سے ہٹ کے نوید بھائی، آج مغرب جس طرح سے آشکار ہوا ہے غزہ میں، فلسطین میں، مطلب پورے کا پورا اس کا جو گھنونا، عمارت گر گئی، عمارت گر گئی، گھن آتی ہے اس کے، آرڈر کی عمارت گر گئی، گھن آتی ہے اس کے اس پورے کے پوری گفتگو سے کہ وہ کوئی ہیومن چارٹر رکھتا ہے۔ واللہ ہے ہیومینٹی کا کوئی چارٹر کسی کے پاس نہیں، ہیومینٹی کا چارٹر مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے۔ اور یہ انسانوں کے حقوق کی جو پاسداری اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ اصل میں انسانی حقوق کا چارٹر ہے، جو آج دنیا کو یہ والا چہرہ جو ہے نا، یہ والی جو تعلیمات ہے وہ دکھا رہا ہے، اور وہ دکھانے کی ضرورت ہے آج کے لوگوں کو۔ مسلمانوں کو تو دکھانے کی، یاد دہانی کرنے کی، تذکیر کرنے کی ضرورت ہے ہی سو ہے، اصل میں تو یہ چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ یہ ہے اصل اسلام کی تعلیمات، جس کی بنیاد پہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ بھائی، اس بات کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے بھی سمجھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریکٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نا، تو وہ لمٹ کر دیتے ہیں ہم ان کے گریز کو، ان کی یعنی ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو۔ وہ تو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ تو اس لیے ان کے اصل میں انفارچونیٹ ہوا کہ مسلمانوں کے ڈکلائن کے دور میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا عروج کا دور ہوتا تو یہ باتیں زبان زدے عام ہوتی، اور یہ باتیں انسانوں کے درمیان یعنی رواج پا چکی ہوتی۔ دیکھیں ہم جس پلانٹ میں رہ رہے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، دیکھیں اس میں رسول اللہ بھائی آزادی نہیں ہے اس طرح سے، یہ بڑا کنٹرول پورا، دیکھیں نا اس کی سرچ دیکھیں۔ یہ تو آپ نے بات کی کہ انسانوں نے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پورے نظام میں بھی کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ چلتی ہے۔ بہت زیادہ جو بڑے انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ جو لبرل ہیں، وہ جنہوں نے مغربی تعلیم سے فروغ حاصل کرتے کرتے اس سطح تک پہنچے کہ وہ جان گئے کہ ہمارے پاس فری ول ہے۔ انسان نہیں جان پاتا، فری ول نہیں ہے رسول اللہ بھائی۔ میرے کو یہ فری ول حاصل نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کام سوچوں جو کہیں جا کر آپ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر گھس رہا ہے یا اس میں آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کنٹرولڈ ہیں، آپ کو فریڈم آف ول دی گئی ہے، آپ آزادی سے اپنی چوائس سے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ فری ول نہیں ہے، فریڈم آف ول ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لمٹ کے ساتھ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کنٹرولڈ قسم کے میکینزم میں جس میں آپ کو بھیجا گیا ہے، اللہ نے آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ خطرات بتائے ہیں، کچھ آپ کو پریولیجز بتائی گئی ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے، اور ایز اے ہول جب آپ ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ویسٹ کی بے اعتدالی تو یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پورا شہر بموں سے اڑانے کے بعد جس کو دکھ کہیں نظر آیا تو وہ ایک مچھلی یا ایک جانور کے اوپر آئل گرا ہوا تھا، تو اس کو لوگوں کو دکھا کر اس کے دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ یعنی آپ کا جو ایموشنز ہیں، آپ کی جو فیلنگ ہے، وہ اتنی یعنی ظالمانہ قسم کی ہے کہ انسان مرتے ہوئے آپ کو فیل نہیں ہوئے، لیکن آپ دکھانے کے لیے گئے تو ایک جانور دکھانے گئے۔ تو یہ بے اعتدالیاں انسان میں آتی رہتی ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو بیان کرنے کے لیے یہ جو انسان کی حرمت کا چارٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں اس نے یعنی یہ بریکٹ نہیں کیا کہ جو مسلمان یہ کرے گا تو اس کو تو الاؤ ہے جس کو مار دے۔ نہیں، مسلمان کو بھی، بلکہ مسلمان پر زیادہ سخت پابندیاں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، آپ کے اندر دین کے اندر سختی نہیں ہے، لیکن دین میں جب آئیں گے تو سختیاں ہیں۔ تو مسلمان کے اوپر تو وہ والی بہت ساری سختیاں بھی ہیں جو ایمان کے ریفرنس سے جو آگے جو آپ مراحل پہ آگے بڑھتے ہیں پریکٹسنگ مسلم ہونے کے ناطے، وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے تو وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ لیکن اس پورے گلوب کو امن اور آتشی کے ساتھ چلانے کے لیے، انسان کے مقام کو سمجھنے کے لیے، آج تک ویسٹ انسان کا مقام ہی سمجھ نہیں پایا۔
بالکل ٹھیک بات. کیونکہ وہ جس بیس پر سمجھتا ہے وہ فلسفی ہے، اور فلسفیکل بیس جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد بدل جاتی ہے. ہیومینیٹیرین چارٹر جس بنیاد پر رکھا جاتا ہے وہ ایک وقت میں آ کر ہیومینیٹیرین، یعنی یہ اسی طرح کا ہے نصر اللہ بھائی جیسے ہم نے ڈیموکریسی پہ بات کی تھی کہ آپ سب کی بات کرتے کرتے اقلیت کو حکمران بنا دیتے ہیں، اقلیت حکمران بن جاتی ہے، اکثریت پھر رہ جاتی ہے. تو انسان ان بے اعتدالیوں کے اندر، ان بھول بھلیوں کے اندر پھنستا ہے. اس پھنسنے کے لیے یہ جو چارٹر ہے یہ بالکل واشگاف انداز سے اور بڑا، یعنی آپ کہہ لیں کہ کلیئرٹی آف ویژن کے ساتھ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہیں. جب وہ ظلم کرے گا تو کیا ہے، جب وہ ظالم ہوگا تو کیا ہے، جب وہ کچھ نہیں ہوگا اور کس طرح سے اس کو گھیرا جائے گا تب اس کے حقوق کیا ہے. تو اتنا ڈیلیکیٹ قسم کا سسٹم ہے کہ اس سسٹم کو ہی، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ میگنا کارٹا کی جو آپ نے بات ابھی کی ہے، جو تفصیل ابھی آپ بتائیں گے، اس میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے کئی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ یہ چارٹر کیا ہے. اور میگنا کارٹا کو سمجھنے میں، اس کو سمجھنے میں بھی ان کو تقریباً صدی لگی ہے. تو آپ اس سے بھی ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہم کہہ رہے کہ جب حقوق کی بات کر رہے ہیں. اگر اس حقوق کی بات کو انسان کے اس وقت کے چیلنجز اور ایشوز کے سامنے رکھ کر بیان کیا جائے تو اس سے بہتر ہیومن چارٹر، ہیومن رائٹس کا کوئی چارٹر اور کوئی ہو نہیں سکتا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا کے سٹیج پر اس کو اس اینگل سے بیان کیا جانا چاہیے اور ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے کرنا چاہیے جو چیلنجز ہیں آج کی لیٹسٹ انسانی سماج کا. نبی صاحب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں نبی صاحب. آج کی دنیا جو تعصب کی دنیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فدا کا ابی و امی. آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا. یہ ایسی مطلب ایسی لافانی اور ایسی آسمانی کچھ چیزیں ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور رنگ کی، نسل کی جتنے بھی تعصبات دنیا لے کر اٹھتی ہے، ان تعصبات کی ایسی جڑ کاٹ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس جملے کو دیکھیں، اتنا خوبصورت جملہ کہ کوئی دنیا مطلب ایسا جملہ پیدا بھی نہیں کر سکتی نبی صاحب کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے ہاں بہتر پالے. تو یہ دیکھیں زیادہ ڈر والا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے نبی صاحب کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی. دیکھیں رسول اللہ، اس سے بھی آگے اگر ہم جاتے ہیں، یہ تو ہم نے بات کی نا، چلے انسانی سماج کی ایک تھیوریٹیکل بات ہو گئی ہے، تھوڑی فلسفیکل بات ہو گئی ہے، تھوڑی ایکوالٹی کی بات ہو گئی ہے، لیکن اس کو پریکٹس کس طرح سے کرایا. دیکھیں پریکٹس کس طرح سے کرایا کہ انسان کو ایک پریویلیج ہمیشہ حاصل رہی ہے کچھ لوگوں کو جن کے پاس وسائل ہیں کہ وہ کچھ انسانوں کو اپنا ملازم بناتے ہیں. اچھا، یہ جدید دنیا میں آپ کی کمپنی ہے، اس میں آپ نے امپلائز رکھے ہیں، وہ بھی آپ کے ملازم ہیں. گھر میں آپ نے ملازم رکھے ہیں جو گھر کے کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ملازم ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جو بھی وسائل مل رہے ہیں، آپ کی کمپنی گرو کر رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کا اور ان لوگوں کا کہ جو آپ کے زیر نگی ہیں یا آپ کی رعایا بنا دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ان کے اور آپ کے بیچ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت بات کر دی کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. اب اس میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. یعنی جو میں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے پہنانا یا لے جانا چاہتا ہوں، وہ میں اپنے غلام کے لیے بھی لے کے جاؤں، تو بات ختم ہو گئی. تو فرق کہاں سے رہ گیا؟ اب اس چیز کو کیسے پریکٹس کرنا ہے، یہ تو پھر اس کے لیے پیچھے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ متقی اور تقوی کا، وہ جو پرہیزگاری کا جو پورا چارٹر ہے وہ ہوگا، تب آدمی یہ پریکٹس کر سکے گا. لیکن قانون بنا دیا کہ بھائی اگر یہ ایک بندہ یہ نہیں کر رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ انسان ہونے کے منصب پر فائز نہیں ہے، وہ انسان ہونے کے مقام کو جانتا نہیں ہے، وہ انسانوں کی تکلیف کو سمجھتا نہیں ہے. جب یہ سب کچھ نہیں کرتا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ایک ہمدرد انسان تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ انسان ہو سکتا ہے. تو اگر انسانیت نے انسانی معاشرے میں انسانوں کے حقوق کو بحال کرتے ہوئے انسانی سماج میں ایک انصاف قائم رکھنا ہے، بیلنس قائم رکھنا ہے، تو اس کا سوتے تو یہیں سے پھوٹ رہے ہیں.
جو جتنا متقی ہے وہ اتنا آگے ہے, جو جتنا دور ہے وہ اتنا دور ہے, لیکن ایک سطح پر جا کر پھر لیگل قوانین جو ہیں وہ پر کام آتے ہیں. اگر آپ ظلم کریں گے, اپنے ابھی کئی واقعات ہو رہے ہیں, ملازمین کو مار دیتے ہیں لوگ, ان پہ تشدد کرتے ہیں, خود کھا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کھلاتے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ملازمہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اسے باہر بٹھا دیا. ایک بچی چھوٹی سی, اس کو ساتھ بٹھا لیں, آپ اس کو بھی کھلا دیں, آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا اس کو کہا ہے کہ وہ گھر جا کے کھانا کھائے گی. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں یہ اس کی بے کنی کر دی ہے بھائی. جو ہم اپنے معاشرے میں ظالم لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں اس کو تو توڑ دیا ہے. اب اس بات کو پہنچایا جانا چاہیے نا. بالکل. پہنچائے جانے کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو بریکٹ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطبہ حجۃ الوداع ہے. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انسانوں کے لیے. یہ تمام دنیا کائنات کے انسانوں کے لیے. اور اب اگر انسان دوسرے سیاروں پر جانے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور وہاں جا کر رہے گا تو وہاں پر بھی انسانوں کو انہی قوانین کے مطابق خود کو وہاں ڈھالنا پڑے گا, ورنہ وہاں بھی ایک دوسرے کو ماریں گے. تو یہ بیس ہے. اور نبی صاحب اس کی بڑی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نا خطبہ دیا, پھر اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھایا. جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے, حضرت انس آپ کے غلام تھے, پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, کتنا عرصہ غلام رہے. اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا, ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں کبھی. ماشاءاللہ. اور جب لینے والے آئے, پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا وہاں پہ ہے, تو آپ نے اجازت دے دی نبی صاحب کہ تم جانا چاہو تو جاؤ, جا سکتے ہو. تو اندازہ کریں اس شفقت کا, اس محبت کا, اس الفت کا, اس کریکٹر کا, اس خوبصورتی کا اندازہ کریں کہ ایک غلام نے آزادی لینے سے نبی صاحب انکار کر دیا. کیا بات ہے. ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا گیا. اس نے کہا یہاں رہنا نصیب ہے, یہاں وہ سب کچھ مل رہا ہے جو مجھے انسان کو چاہیے ہے. اس نے اس کو ٹھکرا دیا. تو اندازہ لگا لیں کہ صرف کہا ہی نہیں, صرف بتایا ہی نہیں, ہر اس چیز کو جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عمل کے اندر لا کر لوگوں کو دکھا دیا کہ ایسے عمل کیا جاتا ہے. اور اس خطبے کے اندر بھی نوید بھائی, جس طرح ایک قتل کا معاملہ تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں یہ قتل معاف کرتا ہوں. اس خطبے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس طرح سود کی حرمت کا جو معاملہ اس خطبے کے اندر ہے نوید بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود کو بھی آج معاف کرتا ہوں. تو اپنے عمل سے, اپنی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ایک ایسا درس دیا, ایک ایسا چارٹر دیا. اور یہ جو سود کا معاملہ ہے نوید بھائی, آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کہنے کو تو یہ اس پورے خطبے کے اندر 2 3 4 5 الفاظ ہیں, لیکن اس وقت نوید بھائی جو دنیا کی پوری معیشت ہے, پورا اکنامکس کا جو نظام ہے, ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں, پاکستان اندازہ لگا لیں کہ جس طرح سے اتنا اوریجنل قرض نہیں ہوتا نوید بھائی جتنا سود ساتھ شامل ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے 1400 سال قبل جو اکنامکس کا, جو معیشت کا چارٹر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس وقت بھی یہی لوگ قابض تھے, مدینہ کی معیشت کے اوپر بھی یہی لوگ قابض تھے جو آج لوگ قابض. تو اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا فری, انٹرسٹ فری معیشت کا جو پورا چارٹر تھا وہ بھی اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ وسلم نے دیا. صحیح بات. دوسری بات ہے نصر اللہ بھائی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نصر اللہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنا کمپلیکس قسم کا اکنامک سسٹم ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, یا جو بھی نظام ایسے چل رہے ہیں جن کے تحت کاروبار کیے جا رہے ہیں, آج بھی دنیا کا جو بنیادی ایشو ہے وہ سود ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. کچھ دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس سود نے بیڑا غرق کر دیا. کچھ جو سوکار قسم کے لوگ ہیں, جو بنیے ٹائپ لوگ ہیں, وہ تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو نحوستیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں. تو دنیا کا ایک بڑا حصہ انٹرسٹ فری سسٹم کو کسی نہ کسی طرح ماننے کی طرف چلا گیا, یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسان, بحیثیت انسان بھی
اس سے گھن کھاتا ہے. اس کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ منع کیا ہے کہ نہ کریں, 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں, 2 نہیں پڑھیں تو 4 پڑھیں, یہ وہ والا صرف معاملہ نہیں ہے کہ کہا گیا ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا. اس کی ایک لاجک بھی جو ہے وہ سامنے سمجھ میں آتی ہے. تو آج کی معیشت بھی جو ہے وہ سود پہ کھڑی ہے, اور سود کے بارے میں رائے ان لوگوں کی بھی کہ جو ویسٹ کو چلا رہے ہیں, جو سودی نظام کو چلا رہے ہیں, ان کے اندر بھی دو آرا موجود ہیں. ایک اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ان دونوں آرا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی, اگر اس کی طرف پلٹ کر آیا جائے, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے سود, تو وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں, اور اس کے کتنے بینیفٹس ہیں جس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ریسرچ کی جا رہی ہے, اور ان تک پہنچائی جا رہی ہے جو نہیں ماننے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس چارٹر جو ہے یہ ایک پریکٹسنگ چارٹر ہے. یہ ایک آنے والی دنیا کو بتانے والا اور عمل پر آمادہ کرنے والا, اور عمل کے نتیجے میں اس کی برکتیں دنیا کے سامنے پہنچانے والا جو ہے نا ایک چارٹر ہے, جو ہم نے آج جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نبی صاحب, آج کی جو تہذیب ہے, جس تہذیب نے عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچا, جس نے اسے مارکیٹ کا ایک ماڈل بنا کے پیش کر دیا, جس نے عورت کا جو تقدس ہے بنیادی طور پہ, باقی ساری چیزیں تو اٹس اوکے, لیکن اصل میں عورت کا جو ایک تقدس ہے, اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے, اس تقدس کو اس تہذیب نے پامال کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خواتین کے متعلق کیا فرما رہے ہیں, پھر فرمایا ہی نہیں, آپ کی پوری زندگی اس بات پہ بھی شاہد تھی, تو دنیا کو دیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا, لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. کتنا خوبصورت جملہ ہے نبی صاحب, کہ لوگوں اپنی خواتین, اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے. یہ ذمہ داری تم نے خود اپنے اوپر لی ہے, اللہ کے نام سے تم نے لی ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے جتنے بھی حقوق ہیں, ان تمام حقوق کی تم نے پاسداری کرنی ہے. تو بنیادی بات دیکھیے نبی صاحب, اس سے بڑا خواتین کا کوئی چارٹر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بہن کو, بیوی کو, بیٹی کو, خالہ کو, دنیا کے اندر جتنے بھی نبی صاحب رشتے ہیں, جو اسلام نے خواتین کو ایک رسپیکٹ, ڈگنیٹی, آنر دیا ہے, اسے جو عزت اور احترام دیا نبی صاحب, دنیا کی کسی تہذیب, کوئی تہذیب نہیں دے پائی. اور اپنے اس خطبے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص بات کی طرف اشارہ کر کے متنبع کیا کہ اے وہ لوگوں جو آنے والے ہو, اس وقت جو موجود تھے آپ کے سامنے وہ بھی, اور جو رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے ان کو بھی یہ بتا دیا کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں. تو آج کی یہ تہذیب کیا دے رہی ہے, آج کی یہ تہذیب نے کہاں اس خاتون کو کھڑا کیا ہے؟ تو یہ بھی آج کے سمجھنے سوچنے والے ذہنوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تہذیب نے کچھ نہیں کیا انسانیت کے لیے. جی نصر اللہ بھائی, بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ خواتین کے معاملے میں بھی جتنی حساسیت کی ضرورت ہے ایک نظام کو, دیکھیں نظاموں کی اندر حساسیت نہیں ہوتی. جب آپ سسٹم بناتے ہیں نا, تو سسٹمز کے ایموشنز نہیں ہوتے, بے رحم ہوتا ہے. سسٹم کے ایموشنز نہیں ہوتے, بے رحم ہوتے ہیں. اور جب ہم اسلام کی خواتین کے معاملے کے نظام کو سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں ایموشنز بھی ہیں, اس میں روح بھی ہے. خوبصورت بات کی آپ نے. اور اس میں ایک زندگی بھی ہے. تو اگر آپ خواتین کے معاملے کو اس ریفرنس سے سمجھیں کہ ایک نظام بن کر آیا, لیکن اس نے صنف نازک کے اس پہلو کو بھی ٹچ کیا, اس کے ساتھ الائن ہوا, ان کو ایک رسپیکٹ دی, جینے کا بھی حوصلہ دیا, سر اٹھا کر کھڑا بھی کیا, برابری کے مقام پر بھی لایا, ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیلیگیٹ کر کے ایک فضیلت بھی عطا کر دی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خواتین تمہاری بالکل برابر ہیں, ان کے حقوق برابر ہیں, ان کو کوئی تم جو ہے نا ان کے اوپر خدا نہیں ہو. آپ گینے کہا. جب آپ
اس اینگل سے خاتون کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ سماج میں پھیلی ہوئی خواتین کی صورت میں آپ کے لیے ایک احترام کا، آپ کے اپنے کریکٹر کی آزمائش کا ایک چلتا پھرتا ایک پیمانہ ہے، جس کے ریفرنس سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے کریکٹر کو آپ جو ہے نا دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خواتین کے ساتھ نرم نہیں ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ شفیق نہیں ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ انہی کی طرح کے نہیں بنتے ہیں اور مسز دکھاتے ہیں، تو آپ کیا انسان ہیں؟ تو یہ جو باریک فرق ہے یہ اسلام نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کیا خوبصورتی ہے اس میں، کیا بات، یعنی نبی کے ساتھ ان کے ریس لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا وہ ان کی عمر کے حساب سے ان کے ذوق کے مطابق ان کو جو ہے وہ چیزیں دنیا کی دکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شادی ہے تو وہاں خواتین کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ وہ کچھ تھوڑا سا وہاں پر جا کر جو ہے وہ یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نغمے گاتی خوشی کے۔ تو اتنا بڑا انسان جب اس طرح سے آ کر ایک خاتون یا ایک بچے کے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس بڑے انسان کے پیچھے وہ بڑا نظام ہے، وہ بڑی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کریکٹر کے ذریعے ثابت کیا کہ تمہیں ان خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر واقعات بھرے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان کو بیان کریں گے، ان کو سمجھیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں ڈر جاؤ۔ اگر وہاں سے کوئی آواز آ جاتی ہے آپ کی کسی بد مزاجی کی، آپ کے کرخت رویے کی، آپ کی اگنورنس کی، تو فوراً پلٹ کر ان کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، کیونکہ ان کے احتجاج کے نتیجے میں جو کریکٹر، جو غلطی یا جو کمی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے ایک توشہ آخرت میں کوئی خطرناک چیز نہ بن جائے، کوئی آپ کے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے دنیا اور آخرت کے لیے۔ یعنی اس طرح کی سینسٹیوٹی آپ ایمان کے ذریعے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے باہر نکلتے ہیں تو جس عورت نے آج کے معاشرے میں اس نظام کو چھوڑ کر جس بھی چیز کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ جب کبھی کبھی ان کا واسطہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ پڑا ہے جنگ کے میدان میں بھی، تو انہوں نے اس کریکٹر کی گواہی دی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ ظلم ہی نہیں کیا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حرمتیں پامال ہی نہیں کی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں رسوا ہی نہیں کیا، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں شیروں کی طرح ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی آنکھیں کبھی اٹھی نہیں۔ کیا کریکٹر ہے جو پیش ہوا ہے؟ اس کریکٹر کو دنیا کہیں پیش کر سکتی ہے؟ آج کے انسانوں میں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، ذرا سا اندھیرا کر دیں آپ، لنڈن میں کر دیں آپ، نیو یارک میں کر دیں، بیڑا غرق ہو جائے گا لوگوں کا۔ خواتین وہاں یعنی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہتھیار لے کے چلو، محفوظ نہیں ہے وہاں کی خاتون۔ یہاں برقعے میں خواتین جا رہی ہیں، کوئی ہاتھ لگا کے دکھا دے، کوئی نظر اٹھا کے دکھا دے، ایک ایسا کریکٹر، ایک ایسا ماحول، ایک ایسا نظام خواتین کے لیے جنت ہے۔ یہ نظام خواتین کو اسی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بھی یہی کریکٹر ہے کہ بہترین خاتون بنے۔ اور آج کی سافٹ ٹیکنالوجی کے اندر، جو آج سافٹ ٹیکنالوجی ہے، میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ خواتین میں سافٹ سکل زیادہ ہیں، وہ لیڈنگ پوزیشن میں جا سکتی ہیں، لیکن اپنے ڈومین میں ان کو زیادہ امیجینیشن آ سکتی ہے، ان کو زیادہ تصور مل سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر دنیا کو امیجن کر سکتی ہیں انسانوں کی نسبت۔ تو ان کو یہ کردار ادا کرنے کی پوری آزادی اسلام دیتا ہے، ان کو راستہ دیتا ہے، ان کی حدود میں دیتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تو کیا مشعل راہ ہے، وہ انسانوں کو یعنی انسانوں پر بلیسنگ ہے، اور انسانوں کو بالکل ایک فطری حل بیان کرتی ہے کہ اس خاتون کو اس سماج میں، گھر سے، اداروں میں، محلے میں، سوسائٹی میں کس طرح سے اسلام دیکھتا ہے، اور ان کے لیے تمہیں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تم پر پابندیاں لگی ہوئی، تم پر حدیں نافذ ہوں گی، تم پر سزائیں نافذ ہوں گی۔ تو اتنی پروٹیکشن کس نظام میں ملے گی آپ کو؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ خواتین کے لیے تو حقوق سارے یہاں موجود ہیں۔ ہیومنزم کیا، جو فیمنزم ہے وہ تو انسان کو، وہ تو خواتین کو مرد بنانے کی جستجو ہے۔ فیمنزم کی بیس یہ ہے کہ میں مرد ہوں، ہم کہتے ہیں خاتون عزت اس میں پیدا کرے کہ وہ خاتون ہے۔ وہ حضرت عائشہ کو ماڈل بنائے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ماڈل بنائے، وہ ان تمام خواتین کو ماڈل بنائے جنہوں نے دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دی ہیں۔ یہ سمبل، یعنی جو ماڈل بیوٹی سمبل خاتون کو بنا دیا گیا ہے، یہ تو ظلم کیا گیا ہے۔ کلوپترا کی ایک ہی چیز اس کو دکھائی جاتی ہے، وہ خوبصورت تھی،
بھائی کلوپترا کے اندر کوئی اور صلاحیتیں بھی ہوں گی. خواتین خود اس کو ڈائگنوز کر رہی ہیں کہ ہمیں کیوں پیش کیا جا رہا ہے بیوٹی سمبل کے طور پر. ہمارے اندر ویژن ہے, ہمارے اندر روحانیت ہے, ہمارے اندر امیجنیشن ہے, ہمارے اندر سوچ ہے, ہمارے اندر صلاحیت ہے, ہم اس کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. ہمیں ان ریفرنسز سے بھی تو دنیا کو دکھایا جائے. تو یہ جو کمی ہے نا, اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. بیوٹی سمبل اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو باقی جو آپ اتنے سارے پیمانے ہیں اس پہ بات خواتین ہی کو کرنی چاہیے نا. خواتین کھڑی ہوں کہ جی مجھے کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں, مجھے کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ میں اچھی میتھمیٹیشین ہو سکتی ہوں, میں اچھی فلاسفر ہو سکتی ہوں. یہ خواتین کو لڑائی لڑنی ہے. وہ خاتون اور زیادہ اسی گھڑے میں گر رہی ہیں جس میں مرد نے اپنی ہوس کے لیے اس کو گرایا ہوا ہے یا گرانا چاہ رہا ہے. خدا کے لیے خواتین کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر آئیے. یہ بہت بڑا کام ابھی دنیا میں کرنا ہے. دنیا میں بھی بہت سارے کام ہوئے نہیں ہیں. یہ چارٹر کی روشنی میں اس کی بنیاد پر جو ایک سماج بن رہا ہے گلوبل, اس میں خواتین کے مسنگ لنکس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ اثر نو زندہ کرنے کے لیے خواتین کو اپنے اس خول سے باہر آنا ہے اور مردوں کو ان کو سپورٹ کرنا ہے. جب یہ خاکے سارے بھر جائیں گے نصر اللہ بھائی جو آنے والے دور میں, تو کس طرح کا خوبصورت قسم کا معاشرہ وہ بنے گا جس میں امن بھی ہوگا, حیا بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, وقار بھی ہوگا, احترام بھی ہوگا اور سب کو سب کے حقوق بھی ملیں گے. محترم سامعین, خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں ویسے تو اس کے اوپر ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں, پوری دنیا لگی ہوئی ہے, 1400 سال سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. ہم نے آج کے ایشوز کی روشنی کے اندر چند ان چیزوں کی طرف بات کی ہے جو آج بہت ضروری ہے, جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, لکھنا چاہیے. اور چونکہ یہ حج کا موسم ہے, حج کا سیزن ہے, چیزیں چل رہی ہیں, لہٰذا بات کریں اس کے اوپر کہ آپ کے پاس ہیومن چارٹر ہے, آپ کے پاس ہیومن رائٹس ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس وہ لائم لائٹ ہے, آپ کے پاس وہ روحانی طاقت ہے, آپ کے پاس آسمان سے اتری ہوئی وہ ساری تعلیمات ہیں جو آج دنیا کو ریکوائرڈ ہیں, دنیا کو امن دے سکتی ہیں, دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں. اگر اسی طرف بھاگتے رہے جو چکا چوند مغرب کی ہے, تو جس طرح نویس صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو خاتون کو مرد بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے آئیے اس چارٹر کی روشنی کے اندر اپنے بچوں کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر بات کیجیے. جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں, بہت ساری بات کرتے ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, سب لوگوں نے بات کی نا. نویس صاحب, ابھی پاک انڈیا جنگ ہوئی تو کتنی پرتیں کھولی پاک انڈیا تعلقات کی, تو آج پرتیں کھولو نا ذرا, دنیا کو بتاؤ اسلام کا یہ تابناک, روشن اور پاکیزہ اور تقدس والا چہرہ دنیا کو دکھاؤ نا یار ذرا. کیوں تمہاری زبانوں کے اوپر جب اسلام کی بات آتی ہے تو چھالے پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے یہ والا روشن تابناک پہلو دنیا کو دکھاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا امن کا گہوارہ بنے گی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ ذات بابرکات ہے جنہوں نے نبی صاحب اسی خطبے کے اندر فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا نبی صاحب, ہم اپنی بات کا اختتام کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر پوری دنیا کی جو گورننس ہے اس کا ماڈل دے دیا نبی صاحب, کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر ایک ناک کٹا حبشی غلام بھی سردار بنا دیا جائے, تمہارا امیر بنا دیا جائے, تمہارا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے. اس کے اوپر نبی صاحب کو ہارورڈ ہو, کو آکسفورڈ ہو, کو دنیا کی ڈاکٹریٹس ہوں, دنیا کی پی ایچ ڈیز ہوں, کیا ہے پورے کا پورا نبی صاحب جو نظام ہے انہی اصولوں کی بنیاد پہ بنا ہے اور انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں اسٹیٹ اپنے شہریوں سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر, اس منشور کے اندر پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. چند چیزوں کی طرف ہم نے جستہ جستہ بات کی ہے. آپ بات کریں, اس کے اوپر ڈسکشن کریں اور دنیا کو یہ روشن اور تابناک اسلام کا چہرہ دکھائیں. کنیکٹ رہیں, جڑے رہیں وشنری وائسز کے ساتھ. ہم انشاءاللہ تعالی ایک روشنی کا مینار بنیں گے اور دنیا کو انشاءاللہ اسلام کا, مسلمانوں کا, پاکستان کا یہ جو خوبصورت چہرہ ہے یہ دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.